آج ہم ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 97 کے ساتھ 97۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ الاعراب یہ بدویوں کو کہتے ہیں، صحرا نشینوں کو، جو صحراؤں میں رہتے تھے، دائیں بائیں شہروں سے باہر رہتے تھے، ان کو اعراب کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاعراب کہ یہ بدوی لوگ اشد کفرن، یہ زیادہ سخت ہیں کفر کے اعتبار سے، ونفاقاً اور منافقت کے اعتبار سے، واجدروا اور زیادہ لائق ہیں اس بات کے، اللہ یعلموا کہ وہ نہ جانے، حدود ما انزل اللہ علی رسولی، حدود ان چیزوں کی جو اللہ نے اتاری ہیں اپنے رسول پہ، واللہ اور اللہ تعالی علیم کمال علم والا ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے بدویوں کا، اور بدوی لوگ دو طرح کے تھے، ایک وہ جو منافقت میں کفر میں بہت سخت تھے، اور دوسرے وہ جو ایمان میں بہت اچھے تھے۔ تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ تذکرہ ہو رہا ہے عرابیوں کی پہلی قسم کا، عرابیوں کے پہلے گروہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الاعراب اشد کفرن، کہ یہ جو بدوی ہیں یہ کفر کے لحاظ سے زیادہ سخت ہیں۔ کن کے مقابلے میں؟ شہر والوں کے مقابلے میں، یعنی کہ جو منافق بدوی ہیں وہ شہر کے منافقین سے بھی آگے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو الاعراب بدوی لوگ جو ہیں اشد زیادہ سخت ہیں کفرن کفر کے اعتبار سے، ونفاقاً اور منافقت کے اعتبار سے۔ اس موضوع پہ ایک حدیث بھی ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ من سکن البادیۃ جفا، کہ جو شہروں سے باہر رہے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سخت ہو جائے گا، اس میں سختی آ جائے گی۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے جسے امام بخاری بھی روایت کرتے ہیں، امام مسلم بھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچے کو بوسہ دیا، تو ایک اعرابی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ یعنی کہ اس کو بڑی عجیب بات لگی، ہم تو نہیں دیتے۔ گویا کہ بچے کو بوسہ دینا ان کی مردانگی کے خلاف تھا۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے دلوں سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مراد یہ کہ بچوں پہ شفقت کرنا، بچوں کو بوسہ دینا، بچوں کے ساتھ پیار کرنا، یہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں رکھا ہوا ہے، تو بچوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ لیکن یہ عرابی قسم کے جو لوگ تھے وہ بچوں کو بوسہ دینا اپنی توہین سمجھتے تھے، ان کے ان میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان کیا یہاں پہ کہ یہ عرابی لوگ، یہ بدوی لوگ کفر کے اعتبار سے، منافقت کے لحاظ سے شہر والوں سے آگے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ علم کے لحاظ سے ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ ان امور کی حدود کو نہ جان سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پہ اتاری ہیں۔ حدود سے کیا مراد ہے؟ حدود حد کی جمع ہے، یعنی کہ شریعت کا ایک لفظ ہے، اس لفظ کا مکمل معنی و مفہوم کیا ہے، اس لفظ کے معنی و مفہوم میں کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں داخل نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں یہ شہر والوں کے مقابلے میں زیادہ جہالت رکھتے ہیں۔ شہر والے ان کے مقابلے میں اس معاملے میں زیادہ علم والے ہیں کہ جو اللہ نے اتارا ہے حکم، جو ایت اللہ تعالی نے اتاری ہے، جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کے معنی و مفہوم میں کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں داخل نہیں ہوتی، اس معاملے میں شہر والے ان سے بہتر ہیں۔
مثال کے طور پہ بعد میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. یہ جانتے ہیں نا آپ اختلاف کہ ایمان میں عمل داخل ہے یا داخل نہیں ہے. تو ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کی حد کیا ہے؟ تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا معنی و مفہوم کیا ہے, اس معاملے میں شہر والے لوگ ان سے بہتر ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے معنی و مفہوم میں کون کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں داخل نہیں ہوتی. آپ پہلی مثال میں نے کس کی دی؟ لفظ الایمان کی. صحیح عقیدہ کیا ہے کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے, لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داخل نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. اس وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. اب آپ آ جائیں لفظ الخمر کی طرف. لفظ الخمر جس کا اردو میں معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ شراب. لفظ الخمر جو ہے اس میں کون کون سی چیزوں سے بنی ہوئی شراب داخل ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے پینے سے نشہ آئے وہ الخمر ہے. وہ کیا ہے؟ الخمرو ہے. لیکن ہماری حنفی علماء کرام سب چیزوں کو اس میں داخل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ انگوروں سے جو بنے وہ ہے الخمرو, یا پھر کھجوروں سے بنے وہ ہے الخمرو, باقی چیزوں سے جو بنے وہ الخمر نہیں ہے. وہ اگر کوئی پیتا ہے تو ٹھیک ہے, نشے کی وجہ سے وقت کا جج اس کو کوئی نہ کوئی سزا دے گا, لیکن باقاعدہ طور پہ الخمرو میں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں. اور یہ تعریف جو ہے اس کی وجہ سے بہت گمراہی پھیلی. تو اس لیے بڑی اہم بات ہے کہ شریعت کے الفاظ کے معنی و مفہوم کو آپ مکمل طور پہ جانتے ہوں, سمجھتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے دو عیب بیان کیے ہیں. نمبر ایک, ان میں سے جو کافر ہیں اور ان میں سے جو منافق ہیں وہ کفر میں اور منافقت میں بہت آگے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ یہ نہ جانے ان امور کی حدود کو جو اللہ نے اپنے رسول پہ اتاری ہیں. واللہ علیم الحکیم, اللہ کمال علم رکھنے والا ہے, اللہ جانتا ہے اپنی مخلوق کے بارے میں. اگر اللہ نے یہاں پہ یہ کچھ بتایا ہے ان عرابیوں کے بارے میں, ان بدویوں کے بارے میں, تو وہ حقیقت میں مبنی ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کچھ بتاتا ہے تو بتانے کے پیچھے بھی کئی حکمتیں ہیں.